ساری دنیا تیرے دشمن بن جائے، اگر آقا جی نے سرپرستی کی طرح کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہتے جس نے کسی کے غلام کی ادب کی، اس نے غلام کا ادب نہیں کیا، اس کے آقا کا ادب کیا۔ تو یہاں ادب آقا کوئی میرا کرتے ہیں تو گمان کرتے ہیں شاید اس کا تعلق کہ آقا کا غلام ہوگا، تو میرا نہیں کرتے، وہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ باقی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ میرے بس میں ہے، تمہاری نیت صاف ہے اور میں نے سلسلے سے سفارش بھیج دی وہاں تمہاری، تو انشاءاللہ وہ رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے سوالی کو۔ بس اس لیے یہاں کے بیٹھتا ہوں۔ کسی نے آقا جی کا غلام بننا ہے یا آقا جی کو دل دینا ہے تو اس کی سرپرستی وہ خود کرتے ہیں، اور جس کی سرپرستی وہ کرتے ہیں سبحان اللہ، کیا چاہیے اس کے ضامن اور کفیل بن، نیت سچی ہو۔ باقی بیچ میں گناہ ہو گئے، خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، قتل ہو، کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ ماضی کو ہم نے چھوڑ دیا، دل نے کہتا نبی کی مرضی پہ میں ہوں گا، میں ان کا غلام ہوں۔ بیچ میں غلطیاں آ جاتی ہیں، اس کی نیت اگر نبی سے نہیں بدلی، اس کی یہ غلطی اس کو نقصان نہیں دے گی، چاہے وہ زنا سے ہوتا ہے، چاہے شراب ہوتا ہے، چاہے قتل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بس میں نہیں ہے وہ۔ لیکن نیت سے نہیں بدلی، کس کے ساتھ؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر تم نے نیت نہیں بدلی، آج کے بعد دل میں رکھ لیا کہ میں دل سے غلام مصطفیٰ ہوں، میں نے دل ان کو دے دیا ہے، ان سے معاف کرتے مجھے، خود ہی معجزے دیکھو گے۔ جب معجزے دیکھو گے پھر کہو گے یار یہ تو ہوا ہے جو کچھ میرے ساتھ کرم اتنا بڑا، جدھر جاتا ہوں میرا خدا امتیاز اور رحمت رکھتا ہے۔ ویسے دوستی سب سے کرتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، کوئی اس کو مشقت کی نہیں ڈالتا ہوں۔ 15 منٹ کے وظیفے ہوتے ہیں، 20 منٹ کے، 15 منٹ کے، اس میں اس کو تاکید کرتا ہوں یہ وظیفے میرے نہیں، یہ آقا جی کے ہیں۔ یہ تم پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو گے، اس میں بھی برکت اثر ہے، لیکن جو نبی کی طرف سے ہو اس میں خاص اثر ہوتا ہے۔ تو جو ہم تم کو دیتے ہیں، اللہ کی قسم، کروڑ قسم، قدم ارب قسم، یہ نبی کی طرف سے تمہارے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے اجڑے کام بنتے ہیں، ان کے وہ کام ہو جاتے ہیں وظیفوں سے، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ آگے چیزیں پہلے ہی پڑھتے تھے، اوروں سے پڑھتے تھے، لیکن یہ نبی کریم کے دخل کی برکت ہے۔ ایک تم کو لا الہ الا اللہ پڑھاتا تمہاری ماں استاد، ایک لا الہ الا اللہ یا درود شریف تم کو حضرت محمد مصطفیٰ شیخ کی طرف سے دیتے ہیں۔ شیخ تو ایک چھٹی رساں ہے نا، طریقت کا تو مسئلہ ہے، اصل میں تو وہی ہے نا۔ اگر تم لوگوں نے وظیفے نہیں چھوڑے، چاہے نیند آگے پیچھے ہو جائے، کھانا آگے پیچھے، حکومت کے کام آگے پیچھے ہو جائے، وہ 15 منٹ کے وظیفے رستے میں آدمی پر اس کو ناغہ نہ کریں، نبی کی بات کو اہمیت دیں۔ اگر اہمیت نہیں دی تو تم کو یہ وظیفے تھوڑا فائدہ دیں گے، جو بے پناہ فائدہ وہ تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ نبی جی کی بات کی اہمیت ہے۔ تو نبی جی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، فرماتے احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو بہت اور بہت ہی پسند ہے کہ سب سے کوئی چیز پسند ہے خدا کو، وہ اعمال پسند ہیں، فرمایا ادومها، جس پر دوام ہو، ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگر تھوڑے ہی ہوں، تو سب کو ملا کے نہ پڑھو اضافے والے، پہلے تھوڑے پڑھو جو 15 منٹ کے، پھر وقت نہیں کرا زیادہ پڑھتے رہو۔ تو نبی کی بات کو اہمیت دو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ نبی جی نے کہا، چاہے تھوڑا ہی ہو ناغہ نہ کرے، تھوڑوں کو پہلے رکھو، اس کو پورا کرو، اس کے بعد وقت نکلے، اضافہ لکھا ہوا کاپیوں میں۔ تو یہ تمہارا رابطہ آقا جی سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ادھر سے رابطے کی صورت کھل گئی۔ اور اگر ایسے تمہارے ساتھ ہوا، کیوں نبی جی کہتے ہیں میرے شکل میں شیطان نہیں آتا، نبی جی کہتے ہیں جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، آپ نے کہا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی صورت، ایسا فیض، ایسی رستہ کھل گیا
تو آپ اس بات کو شو نہ کریں۔ شیخ کو لکھنے ایمانت کا خط کوئی نہ پڑھے، اس میں مجھے بتا دے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے یا گفتگو ہوئی ہے یا کچھ میں سوچ رہا تھا مجھے انہوں نے بتا دیا ہے، تو تمہاری قسمت ہے۔ ہاں، نبی کی بات میں شک نہیں ہے، کہا جو سوتے دیکھے گا جاگے، لیکن وہی دیکھے گا جو دل ان کو دے دے گا اور اپنے آپ کو حوالے کر دے گا کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، آج سے میں مردی مصطفیٰ پہ چلوں گا۔ بیچ میں کیا استغفر اللہ زنا ہو گیا، قتل ہو، کچھ بھی ہو گیا، لیکن تمہاری نیت میں یہی تھا پکی نبی کی مرضی پہ چلوں گا، تو توبہ کر لینا۔ قتل ہو گیا توبہ کر لینا، 1000 قتل ہو جائے، خدا نے 99 قتل کو نہیں بخش دیا تھا، 99 قتل کیے، پھر اس نے عالم کو بھی قتل کیا، پھر بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ یہ باتیں کون ہم کو تم کو سناتے ہیں؟ پکی حدیثوں میں آتا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، لیکن ایسے نہیں کہا تم قتل کرو، ایسے کرو۔ اگر ایسے ہو گیا تو نا امیدی پھر بھی نہیں ہونی چاہیے، خدا بخش سکتا ہے۔ ہاں، ایسے اگر ہو گیا نا، لیکن یہ نہ کیسے سنایا کہ آپ ایسا کریں، نہ کرنے میں تو یہ کہا ہے نبی جی نے کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کرے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سکھایا ایسے ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کرنا امید نہ ہو جا، 100 قتل، اسی واقعات آقا نے سنایا، امت کو تسلی دی ہے، تو اس کی حکمت تھی سنانے کی۔ ہاں، تو بس یہی باتیں میں کرتا ہوں اور آپ مجھ پر کرم کریں، رحم کریں۔ میں تھکا ہوا ہوں، کچھ وظیفے اپنے پڑھتا ہوں، جتنا بیٹھ سکا بیٹھوں گا، اگر نہیں بیٹھ سکا تو پھر آپ کو خدا حافظ کہہ دوں گا، خوش آمدید کہہ دوں گا۔ تو یہ رشتہ ہمارے تمہارے درمیان میں ایک صورت میں قائم رہے گا، نہیں تو نہیں رہ سکتا، کہ ہمارے تمہارے درمیان میں سرکار محمد کا رابطہ ہوگا۔ تو رابطہ وہ نبی جی کی وجہ سے تمہارا ہمارے ساتھ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے زیادہ پکا ہونا چاہیے، کہ ماں باپ تم کو نبی کریم سے کے رابطے تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن شیخ کو اگر خدا نے اختیار کیا تو شیخ تم کو نبی سے ملا سکتا ہے، تو پھر ماں باپ سے زیادہ شیخ کا خیال ہونا چاہیے نا، کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں یہ نہیں ہے، لیکن شیخ کو یہ توفیق ہے اگر خدا نے دی ہے تو تمہارا عقیدہ بنا دے گا، تمہارے ناممکن کام کروا دے گا، اگر تم نے سچائی کی اس کے ساتھ اور اس کی سفارش کو اگر آقا نے اختیار کیا تو شیخ کی سفارش کو آقا رد نہیں کرتے۔